بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت ٹاک کے ساتھ میں نصرت مرزا ہوں، اور آج کا ہمارے ساتھ جو مہمان خصوصی ہیں جو ایئر کموڈور ریٹائر زاہد الحسن صاحب ہیں، جن کے پاس بہت سے امتیازات ہیں، ستارہ امتیاز ملٹری اور تمغہ امتیاز ملٹری جو ہیں وہ تو خصوصی ہیں، اور آج کل یہ رجسٹرار صفا یونیورسٹی کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ تو ہم ان کے بڑے متعارف ہیں ان کی صلاحیتوں کے، اور جس طرح سے یہ ایئر فورس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایئر فورس میں سے ہمیں کوئی پاکستان کے لوگوں کو کوئی دکھ نہیں پہنچا ابھی تک۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایئر فورس نے ہمیں ہمیشہ سرخرو کیا ہے، اور ایئر فورس نے جب بھی کوئی بھی جنگ ہوئی ہے پاکستان میں، 3 جنگیں ہوئیں اور بہت سے اور بھی مارکات ہوئے ہیں، ان میں ان تمام مارکوں میں انہوں نے ہمیں کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کیا۔ اور سب سے بڑی جو آخری بات ہوئی ہے جو 27 فروری 2019 کو ہوا، وہ تو کمال کا چیز تھی، جس کے اندر ہم نے دنیا کو دکھا دیا کہ ہماری صلاحیت کیا ہے، اور ہمارے پاس جو ان کے پاس جدید ہتھیار ہیں، ان کی عددی صلاحیتیں ہیں، ان کی بہت بڑی طاقت ہے۔ پھر جو بات ہمیں ایئر کموڈور زاہد الحسن صاحب سے بات معلوم ہوئی، وہ یہ ہے کہ ہم 200 کلومیٹر تک ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جس طرح سے سوئفٹ ریٹارڈ جو ہوا ہمارا جو پروجیکٹ جو کہ انہوں نے 26 فروری 2019 کو ہم نے کیا تھا، ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ساری داستان ہم نے ان سے سنی۔ آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے یہاں پر خاص طور سے اس وجہ سے کہ انڈیا کے ایئر چیف نے ایک پروگرام میں جو کہ انڈیا میں ہوا، انڈیا کے لوگوں نے کیا، انڈیا کے اینکرز نے کیا، جو اپنے آپ کو بہت قابل بھی سمجھتے تھے، اور وہ خود ایئر چیف کو اتنا دبا رہے تھے کہ جو ہمیں شرم آ رہی تھی کہ ایئر چیف کو اس طرح سے بات کرنا ان کے شان نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں کو کیونکہ وہ ممکن ہے کہ وہ نئے شاید اینکر بنے ہوں، اور انہوں نے کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیا ہوگا، تو وہ کہا جاتا ہے جیسے شیکسپیئر نے کہا ہے کہ لٹل نالج از ڈینجرس تھنگ، شاید وہ اس زمرے میں آتے ہوں، تو وہ اس کو بار بار اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر رہے ہیں، جس کا وہ انہوں نے باقاعدہ اپنی گفتگو میں اظہار بھی کیا، اور ان سے کہا بھائی آپ کو ہم رکھ لیتے ہیں ایئر فورس میں، آپ کی بڑی سخت ضرورت ہے ہمیں۔ تو وہ ہم نے دیکھا، لیکن انہوں نے کہیں نہ کہیں اس طرح سے یہ کیا کہ پاکستان کی جو صلاحیتوں کو، پاکستان کی جو یعنی اپنے کھلے الفاظ میں تو نہ کہا، البتہ انہوں نے اشارتاً کنایتاً یہ کہا کہ پاکستان کی برتری ہم پہ واضح ہیں، اور ان سے فرسٹریشن کا بھی اظہار ہو رہا تھا ان کے چہرے سے۔ ممکن ہے فرسٹریشن ان کی لڑکوں کی بدتمیزیوں کی وجہ سے بھی ہو رہی ہو، لیکن بہرحال نہیں آؤ، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تمام انڈیا اس وقت چیخ رہا ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس جو ہے ہم سے کوئی 20 سال آگے ہے، کوئی کہہ رہا ہے 30 سال آگے، 2050 میں تو وہ یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے۔ اب ہم ایئر کموڈور زاہد الحسن صاحب سے پوچھتے ہیں، آپ کو پہلے خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ تو اس کے بعد میں ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے فضائیہ کے درمیان اگر ہم تقابلی جائزہ لیں تو کس نتیجے پہ پہنچیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصرت مرزا صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ایک دفعہ پھر بہت ہی اہم موضوع کے اوپر یہاں پر مجھے بات کرنے کے لیے بلوایا۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے اللہ کے نام سے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کا جو ابتدائیہ ہے اس میں آپ نے کافی سارے چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن سب سے پہلے میں جو آپ کا جو سوال ہے میں اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ہم دونوں ایئر فورسز کو، پاکستان فضائیہ اور انڈین ایئر فورس کو بغور جائزہ لیں اور تھوڑا سا ہسٹری کے اندر بھی جا کے دیکھیں، تو ہمیں 2-3 چیزیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ مختلف نظر آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شروع میں انڈین ایئر فورس کا جو جھکاؤ تھا وہ حالانکہ انہوں نے اپنے آپ کو نان الائنڈ موومنٹ کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا تھا، لیکن وہ رشیا کی طرف تھا، اور ان کا جتنا جو ملٹری ہارڈ ویئر جو ایئر فورس کے ساتھ لنک تھا، ان کے سارے زیادہ تر جو جہاز ہیں وہ رشین اوریجن کے تھے، اور اس کے علاوہ ان کے جو ریڈارز ہیں اور ان کا جو ایویونکس کا ایکوپمنٹ ہے، ان کی جو مینٹیننس کی جو لائن ہے، ان کی جو ٹریننگ ہے، وہ ساری کی ساری رشین اوریجن کی تھی۔
اور اس کے ساتھ انہوں نے کچھ یو کے اور فرینچ اوریجن کے پلیٹ فارمز بھی لیے، لیکن وہ ایک ریلیگیٹڈ نمبرز کے ساتھ وہاں پر آپریٹ ہوتے رہے، جبکہ تقابلی طور پر پاکستان فضائیہ نے اپنا جو شروع سے جو جھکاؤ ہے وہ رکھا ویسٹرن ٹیکنالوجی کی طرف، وہ بھی خصوصاً جو امریکن ٹیکنالوجی ہے۔ میں اس کا ایک آپ سے ذکر کروں گا کہ اگر انڈیا کے لوگ ہمیں سن رہے ہوں تو تقابلی شاید وہ نہ سمجھ سکیں، تو کمپیریٹیو کہیں آپ۔ کمپیریٹیو جو ہمارا ایک اگر کمپیریزن میں اگر ہم دیکھیں تو ہم زیادہ ٹلٹڈ تھے ٹوورڈس امریکن ٹیکنالوجی، اور ہمارے پاس جو F-86 سیبر اس وقت کا سب سے جدید اور ماڈرن جہاز تھا، اور جس کی وجہ سے ہمیں ان کے اوپر جو چھوٹے ابتدائی فضائی مارکے تھے ان میں بھی، اور خصوصاً 65 کی جنگ میں ہمارے جو میکسیمم جہازوں نے انڈین ایئرکرافٹ کو فضا میں اور گراؤنڈ پہ جو ہم نے کل کیا وہ سارے کے سارے زیادہ تر F-86 اور جو ہمارے بامبر ایئرکرافٹ تھے، ہمارے جو SU جو ہمارے جو B-57 تھے، ان کی مدد سے ہم نے یہ ایج ان سے لی۔ اس کے علاوہ آپ ایک اور ہمارے پاس جہاز تھا جو F-104، اس وقت کا یہ سب سے ماڈرن جہاز تھا، اور یہ مارک 2 کی سپیڈ کے اس وقت ہوا کی یہ سپیڈ آف ساؤنڈ سے دگنی رفتار سے چلنے والا جہاز تھا۔ اور اس کی ایک میں خصوصی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ F-104 وہ جہاز ہے جس نے صرف اپنی فضا کے اندر ایک جو اس کی جو موجودگی تھی وہ اتنی اس کی دہشت ناک تھی کہ انڈین ایک پائلٹ برج پال سنگھ جو تھے اسکواڈرن لیڈر، وہ اس سے بجائے مقابلہ کرنے کے انہوں نے اپنے آپ کو پسرور ایئر فیلڈ جو کہ سیالکوٹ کے قریب ہے، حالانکہ ریگولر ایئر فیلڈ بھی ہے، تو اس پہ انہوں نے لینڈ کیا۔ تو اس وقت سے ہم نے ایک کوالٹی کو کوانٹٹی پہ ترجیح دی، ہم نے معیار کو مقدار کے اوپر ترجیح دی۔ ایک تو ہمارا یہ میرے خیال میں فرق تھا۔ دوسرا فرق ہمارا تھا لیڈرشپ کا، کہ ہماری لیڈرشپ شروع سے یہ فرض کریں یہ جو چوائس ہے کہ ہم نے کوالٹی کے اوپر توجہ دینی ہے اور کوانٹٹی پہ نہیں جانا، تو اس کا جو میں اس کا جو کریڈٹ دوں گا وہ ہماری اس وقت کی اور اس کے بعد آنے والے وقتوں میں بھی، اور ایون آج کے دور میں بھی ہماری لیڈرشپ نے ویژنری لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے پاک فضائیہ کو اس وقت کے تناظر میں نہیں دیکھا، آنے والے 10 15 20 25 سال کے تناظر میں دیکھا کہ ہم کس طریقے سے اپنی کوالٹی کو مینٹین کرتے ہوئے، اگر ہمارے نمبرز کم ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، آپ کو جیسے علم ہے کہ ہم ایک اس طرح سے ایک ہمارے پاس فضول پیسے نہیں ہیں صرف کریں کہ ہم انڈیا کے جہازوں کو جہازوں کے ساتھ کمپیئر کر سکیں، ٹینک کو ٹینک کے ساتھ، سولجر کو سولجر کے ساتھ۔ تو ہمیں کوئی ایسی اسٹریٹجی بنانی تھی کہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود ہم ان کا نہ صرف مقابلہ کر سکیں بلکہ ان کو ہم جہاں جہاں پر ہمارا ان کے ساتھ کوئی کنفرنٹیشن ہوتی ہے تو ہم ان کو شکست بھی دے سکیں۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہم نے، چاہے وہ ایسٹ پاکستان ہو، کلائی کنڈا کا مارکا ہو، چاہے وہ ادھر ہمارے ویسٹ پاکستان میں ہماری پری ایمپٹیو سٹرائکس ہوں 1965 میں، یا ہمارا 1971 میں ویسٹ پاکستان کے اندر ہماری پری ایمپٹیو سٹرائکس ہوں، یا 2019 کے اندر جب آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا تھا اور پاکستان فضائیہ نے کوئڈ پرو کو پلس کے تحت جب رسپونڈ کیا تھا، تو ہم نے ہر موقع پر اپنی اس بات کا ثبوت دیا کہ ہماری جو کوالٹیٹیو ایج ہے وہ انڈیا کی کوانٹٹی کو آف سیٹ کرتی ہے، اور ہم آؤٹ نمبر بھی اگر ہم انڈیا سے فائٹ کریں تو ہم اللہ کے حکم سے ہم ہر دفعہ سرخرو ہوئے۔ تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے انڈیجنائزیشن، سیلف ریلائنس۔ آج کی تاریخ تک اگر ہم انڈیا کا تھوڑا سا اس میں بھی تقابلی جائزہ لیں، میں دو پروجیکٹس کو کمپیئر کروں گا۔ انڈیا نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا 1980s کے اندر، 80 81 82 میں، اس کو انہوں نے لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ کا نام دیا، جو بعد میں تیجاس کے نام سے مارک 1 مارک 2 آ گئے، اور 1982-83 سے لے کر آج ہم 2025 میں بیٹھے ہیں، 42-43 ایئرز گزر چکے ہیں جب سے ان کی فنڈنگ سٹارٹ ہوئی تھی اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے میں۔ ڈفرینٹ ویریئنٹس کے آج کی تاریخ تک انڈیا میں 36 جہاز ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک جہاز پر ایئر بھی مینوفیکچرنگ ریٹ نہیں نکلتا،
تو ایک طرف تو ان کا بڑی تنقید ہو رہی ہے وہاں پر بہت زیادہ. جی بالکل تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ اس کی جو انڈیجنائزیشن کا جو لیول ہے، جس میں ظاہر ہے ان کے DRDO اور جو ہندوستان الیکٹرانکس لمیٹڈ ہال کی جو ان کے لحاظ سے اچھی جو ان کی نیشنل کمپنیز ہیں وہ انوالو ہیں، لیکن وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایویونکس کے ساتھ اور ایئر فریم کے ساتھ اور اسپیڈ کے ساتھ اور جو لانگ رینج ایکٹیو یا سیمی ایکٹیو میزائلز کے ساتھ وہ والا پلیٹ فارم جو ہے پروڈیوس نہیں کر سکے، جو کہ ان کی نہ صرف ڈیفیشنسی کو پوری کرتا بلکہ پاکستان کے ساتھ وہ کسی نہ کسی حد تک مقابلہ بھی کرتا. اگر اجازت ہے تو میں ایک سوال کر لوں یہاں پر. میں سر ایک صرف میں دوسرا اس کا جو وہ ہے ہمارا مقابلے میں پروجیکٹ ہم نے لانچ کیا JF-17 تھنڈر کا. ہم نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا 1998 میں، اس کے اوپر بات کرنی شروع ہوئی. 99 میں ہمارا ایک کولیبوریشن کا معاہدہ ہوا انڈیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، اور ہم نے پاکستان چائنا کمبائن پروڈکشن کے صورت میں 2003 میں پہلا پروٹوٹائپ جہاز پروڈیوس کر لیا. اور آج کی تاریخ 2025 تک پاکستان فضائیہ تقریباً کوئی 150 کے قریب JF-17 بلاک 1 بلاک 2 بلاک 3 استعمال کر رہے ہیں، اور ہم بلاک 3 پلس 4.5 جنریشن کی طرف جا رہے ہیں، جس کے اندر ہمارے پاس بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ انجن ہے، ہمارے پاس ایویونکس ہیں، ہمارے پاس میزائلس ہیں، اے ٹو گراؤنڈ اور ٹو جو سینس کے اندر جو JF-17 بلاک 3 ہے، نہ صرف یہ کہ یہ ملٹی رول ہے بلکہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اومنی رول ایئر کرافٹ ہے، جو کہ PAF کی بیک بون ہے، اور PAF کی تمام جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس کو پورا کرتے ہیں. اور ابھی آپ نے رافیل کے برابر ہے. جی آپ نے اس کا مظاہرہ دیکھ لیا فروری 2019 میں کہ آپ جب یہ تھنڈر کی بلاک 3 کی بات کر رہے ہیں جی تو وہ ایکولنٹ ٹو دی رافیل ہے. جی وہ بھی 4.5 جنریشن ہے، یہ بھی 4.5 جنریشن. اور اس کے علاوہ 3 ممالک اس وقت ایسے ہیں جو کہ ہمارا ایکسپورٹ کیا ہوا جہاز JF-17 اڑا رہی ہیں. اس میں نائجیریا ہے، نیپال ہے اور آذربائیجان ہے، اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش اور عراق اور کچھ اور ممالک ہیں جنہوں نے اس کے اندر اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے نہیں، عراق تو شاید آپ کا کچھ چھوٹے والے جہاز لے رہا ہے، JF-30 لے رہا ہے یا کچھ لے رہا ہے، لیکن ابھی بلاک 3 پہ تو نہیں آیا وہ. جی وہ بھی جب کانٹریکٹ ہوگا تو کانٹریکٹ کی موڈیلٹیز کے اندر سارٹ آؤٹ ہوگا. ان کے بہرحال ہم نے تربیت کیے ہیں، ان کے بہت سے پائلٹ وغیرہ کو تربیت دے دی ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے نہ صرف خود اپنا جہاز بنایا، ہم نے اس جہاز کو خود استعمال کیا. اور میں یہاں پر مجھے خوشی ہو رہی ہے اس بات کو کہتے ہوئے کہ تقریباً 193 ممالک ہیں جو کہ ممبر ہیں یونائٹڈ نیشنز کے. ان میں پاکستان الحمدللہ ایک دنیا کا واحد ملک ہے جو ہم پاک فضائیہ کے طور پہ خود ایئر کرافٹ ڈیزائن کر رہے ہیں، خود مینوفیکچر کر رہے ہیں، خود اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، آپریشنلائز کر رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور اپنے ملک کے لیے بہت ایک قیمتی زر مبادلہ بھی ہم کمانے کا باعث بن رہے ہیں. اچھا کمانڈر صاحب، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں سیفلی لپٹے ہوئے الفاظ میں کہ ہم نے چائنا کو بھی اس مقام پہ پہنچنے کے لیے جہاں JF-35 بنا رہا ہے ہم نے مدد کی ہے؟ چھوٹا جواب تو اس کا ہے افرمیٹو میں یس. اس کو میں تھوڑی سی تاریخی طور پہ جس طرح ہم نے ان کا F-7P اور F-7PG جہاز جب ان کے لیے تھے، اس وقت چائنا آج کا چائنا نہیں تھا. اس وقت چائنا سپر پاور یا ایون آپ سمجھ لیں کہ گلوبل پاور بھی نہیں تھا. لیکن ہمیں جو جہاز استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو ریئل ٹائم میں فلائی کیا. اس کے اندر جو ایویونکس کی، ایئر فریم کی، انجن کی اور جو آرمامنٹ کی جو ڈیفیشنسی تھی ان کو ہائی لائٹ کیا. اور چائنیز ور ویری ویری پرو ایکٹیو اینڈ ریسیپٹیو. انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا، وہ چینجز لائیں، اور اس کے بعد وہ ان کا جو F-7PG جہاز تھا وہ اس لیول پہ پہنچ گیا کہ جو بہت سارے ریجنل ممالک تھے ان میں یہ اعتماد پیدا ہوا کہ اگر پاک فضائیہ چائنا کا جہاز استعمال کر رہی ہے تو وہ ضرور اس قابل ہوگا کہ اس کو ہم اپنی فضائی بیڑے کا حصہ بنائیں. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیس ہم نے فراہم کی ان کو. جی بیس الحمدللہ ہمارا بھی اس میں ایک خاطر خواہ حصہ موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آگے چلیں صاحب. یہ ایک بات اور بھی کہتے ہیں، جب آپ نے بات کی تھی میں نے آپ سے اجازت چاہی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں مکمل کر لوں گفتگو اپنی. تو فرمائیے کہ 1965 کی جنگ کے بارے میں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے ان کو بہت بری طرح مارا، لیکن ابھی بھی جب میں ان کے جو ولاگرس ہیں یا ان کے پروڈ کاسٹ ہوتے ہیں جو ان میں دیکھتا ہوں
کہ بہت سے انڈینس اور اس مبتلا ہیں اس گھمنڈ میں اور اس شوق میں کہ وہ انہوں نے اس پر بھی اس زمانے میں بھی برتری حاصل کی ان کی فضائیہ نے. اس پہ کیا کہیں گے؟ اس میں ہم بجائے ایموشنل ہونے کے ایک تو ہمیں چیزوں کو بالکل ڈسپیشنیٹلی انالائز کر کے اور جو وہ نمبرز جو یا تو انڈین آتھرز کے ہیں یا انڈیپینڈنٹ آتھرز کے ہیں ویسٹرن آتھرز کے ہیں. ٹھیک، اس میں مختلف بکس کے اندر انہوں نے اس کا مینشن کیا ہے. میں 2 چیزوں کا صرف آپ کو اشارہ کروں گا، تفصیل بتانے کا تو وقت نہیں ہے. 1 سپٹمبر کو جب چھم جوڑیاں کا محاذ پہلی دفعہ کھلا، 6 ستمبر کی جنگ سے پہلے کی بات ہے، تو اس وقت ہمارے زمینی آپریشنز ہو رہے تھے. 65 کی بات ہے. 65 میں 1 سپٹمبر 1965، یہ سب لوگ اس کو بے شک تاریخی طور پہ نوٹ کر لیں. تو اس وقت چھم جوڑیاں میں ہمارے جو گراؤنڈ اسالٹ تھا، اس کو روکنے کے لیے انڈیا نے اپنے 6 عدد جہاز وہاں پر مسٹیئرز اور کینبراز بھیجے، اور انہوں نے اس مقصد کے لیے کہ ہمارے جو لینڈ فورسز ہیں ان کو اوپر بمباری کریں، ان کو روکیں، ان کو نقصان پہنچائیں اور ان کا جو فارورڈ جو اسالٹ ہے اس کو روکا جائے. اس کے جواب میں اس وقت ہمارے 2 جہاز جو ہیں وہ ایک کامبیٹ ایئر پیٹرول کے اوپر تھے قریبی علاقے میں. تو ہماری ایئر ڈیفنس نے وہ الرٹ کے طور پہ ان کو وہاں پہ ڈائیورٹ کیا. ان 2 جہازوں نے ان 6 میں سے 4 جہازوں کو مکمل طور پہ تباہ کیا، 2 کو ڈیمیج کیا. اور اس دن کے بعد سے یہ ہسٹوری طور پر پروون پوائنٹ ہے کہ انڈین ایئر فورس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ دونوں کیٹیگریز کے جہاز جو کہ نمبر میں اس وقت 180 تھے، تو 180 جہازوں کو گراؤنڈ کر دیا کہ اب وہ جو باقی جنگ ہے پاکستان کے ساتھ، پہلے مارکے میں ان کو یہ ثابت ہو گیا کہ اب یہ جہاز پاکستان فضائیہ کے پائلٹس اور ان کے جو ایئر ڈیفنس کنٹرولرز اور ان کا جو پلیٹ فارم ہے F-86 کی فارم میں، ان کا مقابلہ نہیں کریں گے، اور جب بھی ہم ان کو بھجوائیں گے تو ہمیں تباہ ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے. تو اب اس ایک مارکے نے 180 جہازوں کو گراؤنڈ کر لیا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات، ان کا ایک ہسٹورین ہے، ایک ان کے اپنے، ابھی ان کی حال ہی میں وفات ہوئی ہے، بہت اچھے ان کے انڈین فضائیہ کے آتھر ہیں. اس کے علاوہ ایک میرے خیال میں اگر میں صحیح طور پہ ان کو یاد کروں تو جان، کون سے جہاز کراتے ہیں جو گراؤنڈ کیے؟ مسٹیئرز تھے. اچھا، اس کے اندر اب انہوں نے جو نمبرز کوٹ کیے ہیں وہ اس میں کہا ہے کہ جی پوری جنگ کے بعد، ایک تو وہ پوری جنگ کو انہوں نے ڈاکومنٹ کیا ہے، اور اس میں کہا ہے کہ اینڈ آف دی وار، جو کہ نہ پاکستان کی طرف سے وہ بات کر رہے ہیں نہ انڈیا کی طرف سے، وہ ایک ویسٹرن ایک کمنٹیٹر ہیں، ہسٹورین ہیں، ان کے مطابق انڈیا نے جنگ میں 104 جہاز جو ہیں وہ گنوائے، اور اس میں 75 جو ہیں 76 شورٹ کلز ہیں. پاکستان نے 19 جہاز گنوائے جس کے اندر 17 جو ہیں وہ ایشورٹ کل ہیں. تو اس سے آپ یہ دوسرا واقعہ کو میں کوٹ کر رہا ہوں، اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیسے پاک فضائیہ نے اپنی برتری منوائی. اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ نہ صرف یہ کہ وار زون جہاں پر لینڈ بیٹل ہو رہی تھی، وہ چاہے کشمیر کا علاقہ ہو، چاہے سیالکوٹ کا بارڈر ہو، چاہے وہ قصور کا بارڈر ہو، وہ ران آف کچھ کا ایریا ہو، چاہے وہ یہ مظفر گڑھ فورٹ عباس کا ایریا ہو، تمام ایریاز میں ایک وقت ایسا آیا تھا جنگ کے دوران جب پاک فضائیہ کو، جس کو ہم کہتے ہیں مکمل کمپلیٹ ایئر سپریارٹی تھی اوور انڈین ایئر فورس. تو ہمارے جہاز جو ہیں وہ ایک مکمل امپیونٹی کے ساتھ وار زون میں بھی فلائی کر رہے تھے، اور اکراس دی بارڈر جا کے ان کو انگیج بھی کر رہے تھے، اور اپنے جو گراؤنڈ فورسز ہیں ان کی حفاظت میں بھی انڈین ایئر فورس کو وہ روکے ہوئے تھے. اور اس کا جواب ایون ان کے جو ون آف دی میجر جنرلز جو کہ لاہور بارڈر کے اوپر تھے، ان کا اپنے اس کے ایک ان کی ون آف دی ہز اون جو انہوں نے نریٹو دیا ہے کہ ہمارے ابھی حال ہی میں اللہ تعالیٰ ان کی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اس وقت اسکواڈرن لیڈر اور بعد میں وہ ایئر کمانڈور ریٹائر ہوئے سجاد حیدر. تو سجاد حیدر اس وقت نمبر 19 اسکواڈرن جو کہ پشاور میں پلیس تھا اس کی کمانڈ کر رہے تھے. انہوں نے لاہور کے بارڈر پہ صرف اپنی جو ایئر ٹو گراؤنڈ جو انڈین آرمی کے اگینسٹ جو انہوں نے مختلف مشنز کیے، اس میں بے شمار ٹینک، ان کے جو آرمڈ پرسنل کیریئرز ہیں، ان کی جو گنز ہیں، ان کے جو ٹروپس ہیں،
ان کو اس طریقے سے تباہ کیا کہ انڈین آرمی چیف کا جو خواب تھا کہ ہم 6 ستمبر کی شام کو جم خانہ میں جا کے چائے پئیں گے اور وکٹری ڈرنک لیں گے، وہ خواب کو چکنا چور کرنے میں سب سے بنیادی کردار پاک فضائیہ اور پاک فضائیہ کی طرف سے وہ جو غازی ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو جبار رحمت میں دوبارہ کہہ رہا ہوں جگہ نصیب فرمائے، کہ ہمارے جو بعد میں ایئر کموڈور سجاد حیدر اور ان کا اسکواڈن. تو اس یہ بات یہ ہے کہ اب میں ایک منٹ روکتا ہوں. سجاد حیدر صاحب کو بھی میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے خود ملنے کے لیے آئے، اور یہاں کراچی میں جو میرا آفس تھا توحید کمرشل ایریا میں، اور مجھے کچھ باسی راز کی باتیں بتائیں جو کہ واقعی راز کی تھی، لیکن پھر میں نے ان کو تحریر کر دیا اپنی کتاب میں. انہوں نے یہ کہا کہ میں کوئی 90 سیبر طیارے ایران سے لے کے آیا، اور وایا جو سیبر طیارے آتے تھے جرمنی سے تو ایران کے پاس آتے تھے. وہاں پر ایئر مارشل مہدی تھے ایران کے اس وقت کے، وہ ریسیو کرتے تھے اور پھر یہ لے کے آتے تھے ان کا اسکواڈرن. تو وہ پھر انڈین جو ان کو پریشانی ہوئی کہ 90 سیبر طیارے جو ہیں یہ پاکستان لے گیا. تو انہوں نے پوچھا، وہ گئے ملنے کے لیے ان سے ایئر مارشل مہدی سے. یہ خود بتا رہے، سجاد حیدر صاحب مجھے خود بتا رہا کہ، اور میں نے آپ کو فون بھی کیا تھا جب میں نے کہا ان کے میں نے وہ ان کی ولاگ سنا ہے تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو اس وقت آپ نے کہا نہیں، وہ انتقال ابھی 2 روز ہو گئے. جی. تو سجاد حیدر صاحب نے مجھے کہا کہ وہ مجھے معلوم نہیں کیوں مجھ سے ملنے آیا، مجھ سے محبت کرتے ہوں گے میرے مضامین سے یا کسی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ جس وقت وہ پہنچے میرے مارشل مہدی کے پاس تو انڈیا نے کہا کہ صاحب وہ 90 سیبر طیارے آئے تھے، وہ کہاں گئے؟ اس نے گیٹ آؤٹ فرام مائی روم. انڈین ایمبیسیڈر کو کہا، ہائی کمشنر جو کچھ بھی وہاں کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں ان کا معتقد ہوں کہ وہ بہت بڑا پکا پاکستانی تھا، وہ پاکستانی تھے. اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے. آمین. اب آگے چلیے. میں نے صرف اس لیے کہا، ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں جی کہ ایک وہ بار بار ذکر کرتے ہیں کسی ایئر فورس کے وہاں کے جو اینکر صاحبان ہیں کہ ایک آدمی، جس آدمی نے کوئی ایسا بھی واقعہ ہوا ہے انڈیا کی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ میں کہ کوئی ایسا ایک ان کا ایئر فورس کا جوان، ایئر فورس کا طیارہ اندر گھسایا ہو، اس کو پاکستان نے مار گرایا اور پھر اس کی لاش ابھی تک واپس نہیں دی ہے. کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد ہے؟ اچھا، اس میں یہ غالباً ان کے پاس ایک ہائی آلٹیچیوڈ ریکانیسنس ایئر کرافٹ تھا جو کہ 50,000 فٹ سے بھی اوپر بلندی پہ پرواز کرتا تھا، اور اس کا مقصد، اس میں بہت ہائی ڈینسٹی، ہائی سپیڈ اور بہت ہائی کوالٹی کے کیمراز تھے جو کہ اوپر سے وہ جتنے ہماری ایریل ریکانیسنس جو ہے وہ کرتا تھا. عید کا دن تھا اور ان کا یہ جو ہائی سپیڈ ایئر کرافٹ ہے اس نے پاکستان ایئر سپیس کو وائلیٹ کیا. ہم نے اپنے اس وقت ہمارے پاس F-86 آئے تھے، لیکن F-86 کی جو سروس سیلنگ ہے وہ اتنی نہیں تھی کہ وہ اس جو جاسوس جہاز تھا اس کو وہ پہنچ سکتے. تو ان کی جو میکسیمم سروس سیلنگ تھی، اب یہ ایکسپلویٹیشن آف دی انوائرمنٹ ہے، ان کی جو میکسیمم سروس سیلنگ تھی، فرض کریں وہ 40 یا 42,000 فٹ تھی، تو اس بلندی کے اوپر انہوں نے پرواز کرنا شروع کیا. اور جب وہ جہاز ٹرن کر رہا تھا تو ٹرن کے دوران جہاز جو ہے، اگر وہ ٹرن اس کا جتنا ٹائٹ ہوگا اتنا ہی وہ اپنا جو آلٹیچیوڈ ہے وہ لوز کرتا ہے، نیچے آتا ہے. تو اس وقت اس نے اپنا آلٹیچیوڈ لوز کیا، 46 یا 47,000 فیٹ پہ وہ آیا. انہوں نے اس ایک موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی گن شاٹ سے اس جہاز کو 7-8 ہزار فٹ کی بلندی سے شوٹ کیا، ڈسٹرائے کیا. وہ جہاز تباہ ہوا، اس کے پائلٹس جو ہیں انہوں نے کیا ہے؟ تباہ کیا.